بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ تو فیا علی علیہ السلام مدد۔ سب سے پہلے تمام مومنین کو، تمام عزاداروں کو، تمام عاشقان محمد و آل محمد کو، اور بالخصوص حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ظہور کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر ابن عبداللہ انصاری سے فرمایا کہ اے جابر، میرے بیٹے حسین کی اولاد میں سے ایک فرزند ہوگا جو صورت میں اور سیرت میں میری شبیہ ہوگا، جس کا چہرہ نور سے منور ہوگا اور جو علم کا پیکر ہوگا۔ اے جابر، تم ان کا زمانہ پاؤ گے، اور جب تمہیں ان کی زیارت نصیب ہو تو انہیں میرا سلام کہنا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے جانے کے 46 برس کے بعد اللہ نے حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں ایک نور کو ظاہر کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے پوتے کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور پیشانی پہ بوسہ دے کے فرمایا، یہ میرا بیٹا باقر ہے جس کی بشارت میرے نانا نے دی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک فضیلت ایسی ہے جو چہاردہ معصومین میں سے کسی کے پاس نہیں ہے۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام خود بھی امام ہیں تو باپ بھی امام ہے، دادا بھی امام ہے تو نانا بھی امام ہے۔ آپ کے باپ کا نام علی زین العابدین جو فرزند ہیں امام حسین علیہ السلام کے، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ کہ جن کے متعلق امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی صدیقہ ہے۔ اس طرح آپ کے دادا حسین ہیں تو نانا امام حسن علیہ السلام ہیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ اے مولا، آپ کس بیٹے کا نام باقر کیوں ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ میرا یہ بیٹا نجیب الطرفین سید ہے، یہ حسین کا بیٹا نہیں، یہ حسنین کا بیٹا ہے۔ اس لیے اللہ نے چاہا کہ علم کے خزانے میرے اس بیٹے کے ذریعے ظاہر کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے نہ صرف انسانوں کو بلکہ جنات کو بھی تعلیم دی، اور ایسے ایسے علوم امام علیہ السلام نے دنیا کو بتائے کہ عقل انسانی حیران رہ گئی، یہاں تک کہ آپ کا دشمن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ محمد باقر علیہ السلام نے جو فرمایا ہے سچ فرمایا ہے۔ سامعین، جہاں امام علیہ السلام کی زندگی کے ڈھیر سارے واقعات ہیں، وہاں میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا کہ جب دمشق سے رہائی کے بعد آپ نے مدینہ کا رخ کیا تو راستے میں ایک مقام پہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں کی ایک بھیڑ اکٹھی ہے۔ قریب جا کر ایک شخص سے سوال کیا کہ یہاں لوگ کیوں اکٹھے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ سامنے ایک راہب کا عبادت خانہ ہے اور وہ 1 سال کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ لوگ اس سے سوال پوچھتے ہیں اور اپنے مسائل دریافت کرتے ہیں اور وہ ان کے جوابات دیتا ہے۔ یہ سن کے امام محمد باقر علیہ السلام بھی لوگوں کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے۔ جب وہ راہب اپنے عبادت خانے سے باہر آیا تو اس نے لوگوں کی طرف دیکھا اور اس کی نگاہیں امام محمد باقر علیہ السلام کے چہرے پہ رک گئی۔ اس نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا آپ ہم میں سے ہیں؟ امام نے فرمایا نہیں، میں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوں۔ تو اس نے دوسرا سوال کیا کیا آپ عالم ہیں؟ مسکرا کے امام نے فرمایا نہیں، میں جاہل نہیں ہوں۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ عالم ہیں تو میں آپ سے 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پوچھو سوال۔ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا وقت ہے جو نہ دن میں آتا ہے نہ رات میں آتا ہے؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ وقت طلوع آفتاب سے پہلے کا وقت ہے کہ اس وقت میں درد کو آرام ملتا ہے۔ اس وقت کو اللہ نے بڑا بابرکت بنایا ہے، جسے ساری رات نیند نہ آئے اس وقت میں نیند آ جاتی ہے۔ یہ وقت نیک لوگوں کے لیے عبادت کا وقت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے اس نے دوسرا سوال پوچھا کہ آپ مسلمانوں کے نزدیک جنت میں میوہ جات اور ایسے میوہ جات موجود ہیں کہ جسے انسان اگر کھاتا رہے گا تو وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے،
اس کی دنیا میں کوئی مثال ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک چراغ سے کئی چراغ روشن کیے جائیں تو پہلے چراغ کی روشنی کم نہیں ہوتی۔ اس نے تیسرا سوال پوچھا کہ ایسے کون سے دو بھائی ہیں کہ جو ایک ہی دن دنیا میں آئے اور ایک ہی دن دنیا سے گئے، لیکن ان کی عمروں میں اتنا فرق ہے کہ ایک کی عمر 50 سال ہے تو دوسرے کی عمر 150 سال۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے انہیں دنیا سے اٹھا لیا، لیکن کچھ وقت کے بعد اللہ نے دوبارہ انہیں زندگی عطا کی اور انہوں نے اپنے بھائی کا وقت پایا اور پھر ایک ہی دن دونوں بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور آخر میں امام محمد باقر علیہ السلام کا ایک فرمان پیش کرنا چاہوں گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ویسے بات کرو جیسے تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے بات کریں، کیونکہ اللہ گالم گلوچ کرنے والے، تانا دینے والے، بد زبان اور بری باتیں کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ باحیا، بردبار، پاک دامن اور پرہیزگاروں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ وسلام، یا علی علیہ السلام مدد۔